پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین چینل مزادی کے ساتھ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ نورالعین بات کر رہی ہوں. جی نورالعین بات کر رہی ہوں. میری بہن نورالعین کہاں سے بات کر رہی ہے بتائیے گا. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی نورالعین میں ٹاپک کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے کہ ایسے مردوں کے لیے کیا حکم ہے جو شادیاں تو کر لیتے ہیں جو ایک بیوی جو ہے وہ پاکستان میں ایک باہر ہے. میرا ہسبینڈ جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں سعودی عرب میں. اچھا اور وہ اپنی وائف کے ساتھ رہتے ہیں نا. تو ابھی تو وائف ہے. ہاں میں بھی وائف ہوں. تو یہی پوچھتی ہوں کہ مطلب ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا. آپ سے اچھا بہرحال بہت ساری باتیں پوچھ رہی تھی. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ سوالات ہم بچا کے رکھتے ہیں. ابھی ہم ان عوامل پر آ رہے ہیں. ایک چیز ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش. پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ ایک دوسرے کا عزت و احترام چھوڑا کر دیتے ہیں. پامال کرتے کیا کہیے گا. کیونکہ یہ عزت اور احترام یا آپس میں محبت اور نرمی سے بات کرنا یہ دیکھیے یہ اس کا بنیادی جز ہے. یعنی اس رشتے کا جو کہ اس گھر کو قائم رکھنے والا رشتہ ہے اس کا بنیادی جز ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے سے نرمی اور محبت سے بات کرنا. یہ قرآن کریم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو جوڑ پیدا کیا وہ اس لیے کہ تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان میں محبت اور رحمت رکھ دیے. تو اگر محبت اور رحمت نکل جاتی ہے تو پھر وہ رشتہ قائم رہنے والا نہیں ہو سکتا. پھر تمہیں ادھیرن ہو جاتی ہے زندگی اور زہر بننے لگتا ہے اس کے اندر. تو اس کے لیے پھر یہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ بہت زیادہ لمبا پروسیجر ہونے کے بعد تب یہ بات طے ہو جائے کہ تم اگر اس بات کا خوف رکھو تو یہ جو دونوں ہیں یہ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو ایک اس مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ایسا بزرگ آدمی کے جو بہت ہی صاحب رائے ہو اور بہت سمجھدار ہو اس کو دونوں کو بٹھایا جائے اور وہ اس بات کو طے کرے اور اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ اب رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ تعالیٰ علیم خبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ اور پھر ایک جگہ یہ بھی ہے کہ پھر وہ دونوں کے لیے کوئی نئے راستے نکال دے گا. تو گویا اس کو نہیں لگائے. میں آج یقین کیجیے آپ کو اس سوال کا جواب یہ بتایا جانا نہیں دوں گی. آپ نے جو لفظ کہا ہے صاحب الرائے اس میں بزرگوں کو سالس آپ نے بنانے کا کہا. لیکن آپ وہیں کہ یہ بھی تو جانتی ہوں گی کہ بہت سارے گھرانوں کے بگاڑ میں وہی جو ہمارے قابل عزت جو رشتے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کا کوئی غلط رویہ اگر بہو کے ساتھ ہے اب وہ معلوم ہوا کہ وہ بہو کی مقابلے میں بیٹے سے دشمنی ہو رہی ہے. بہو کی دشمنی میں آپ نے بیٹے کی دشمنی کر لی. اس سے غلط باتوں پہ اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو صاحب آپ کہنے کو کہیں گے. دیکھیے اس میں کوئی بالکل وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو ایسا کر رہے ہیں. یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نظر رکھی جائے گی اور جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. صاحب رائے کوئی بھی ہو سکتا ہے, محلے کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے, برادری کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے. وہ اس کی ڈیفینیشن الگ ہے ٹھیک. لیکن یہ کہ جس پر دونوں نظامت کی بات کریں آپ نے جو مدعا اٹھایا ہے وہ بڑا اہم مدعا ہے. یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ گھروں کی تباہی کے اسباب اور ان کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہی جا سکتی ہے کہ اس میں خاص طور پہ لڑکی کے والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. بات دیکھا ہے کہ وہ جو بات آپ ایک دوسرے میں حاوی ہونے کی بات کریں جہاں یہ بات ہوتی ہے تو لڑکی کے والدین چاہتے ہیں میری بیٹی حاوی رہے اور لڑکے کے والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا حاوی رہے. اچھا اب یہ جنگ میں دونوں پارٹیاں بن جاتی ہیں. ان پارٹیوں میں ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. نتیجے میں جو دونوں وہ ہے طریقے سے وہ تو کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بس یہ آپ ایک اور شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کون بات کروں تعارف کر رہی ہے. فیضا میرا نام ہے. جی میرا نام فیضا ہے. جی میری بات فیضا کہیے. ایسا ہے کہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو تعلیم ہے نا اگر وہ خواتین حاصل کرتی ہیں تو ان کو گھر کو سنوارنے میں اس کو ہیلپ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ آپ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس میں زیادہ پڑھنا لگنا بعض اوقات یہ ڈوبتے ہیں. لیکن اس سے باقی آپ کی ذمہ داریاں تو ختم نہیں ہوتی. ختم نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ بچے آپ کے گھر میں کوئی ایسے ایگزامپل مغالی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا اچھا رویہ ہے, ملنا جلنا اچھا ہے یا بولنا اچھا ہے, تو پھر وہ کیسے
एग्जाम्पल को फॉलो करके वो एक अच्छे घर को बनाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर हम बिल्कुल डिस्कस करते हुए सवाल के जवाब शामिल करते हैं। इन्हीं के सवाल से हम आगाज करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बोली। और हमने अभी तालीम वाली बात की गई थी, आपने कहा था कि दुनिया में इनके लिहाज से तालीम के लिहाज से, तो देखिए तालीम जो है वो इंसान को शऊर और आदमी देती है, ना कि उसको जाहिल बनाती है। यदि अगर वो जाहिलाना रवैया अख्तियार करे तो पढ़ा लिखा जाहिल है, जिसके ऊपर कुरान करीम ने कहा कि वो ऐसा गधे की मानंद जिसके ऊपर किताबें लाद दी गई हैं। कुरान में इसकी मिसाल जो है ना, ऐसे शख्स ऐसी दी गई, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों मुश्किल भी हो। तो इसलिए उसको ही बल्कि वो तो और आपकी जिंदगी को रिफाइन करने के काम आनी चाहिए वो तालीम जो है उसको। हम अभी हमारे यहाँ से हर चीज प्रोसेस में है। और इस ऐसे दौर में ऐसा होता है कि कोई भी अपनी जो काम कर रहा होता है पूरी तवज्जो से नहीं कर रहा होता है। होना ही चाहिए कि जो तालीम हासिल करने वाले खवातीन हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने इस मकसद को समझे कि तालीम किस मकसद के तहत हासिल की जा रही है। क्या है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है या बदतर बनाना है? अगर बदतर बनाना है तो फिर ना हासिल करें ऐसी तालीम। इससे बेहतर है कि वो जाहिल रहें और यानी वो स्कूल भी ना जाए तो बेहतर है। तो मैं समझती हूँ कि तालीम इंसान के अंदर आगे और शऊर पैदा करता है। इस कुरान की जो तालीमात हैं वो हमारे अंदर भी वक्त बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा है। एक बार ने ये सवाल किया। अब मैं उस रवैये की जानब आ रही हूँ जब लड़कों को ये बात कुरान ने कह दी, जब कहा कि मर्दों को एक दर्जा फौकियत जो हासिल है